ویلکم بیک ناظرین، رمضان کی خصوصی نشریات میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ نشریات میں آگے بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ مصور رضوی موجود ہیں اور ہمیشہ ہمیں نثر میں نعت شریف سناتے ہیں۔ اچھا، میں نے دیکھا کہ بہت سے احباب کا اپنا انداز ہے، کچھ لوگ ڈف پہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ طرز میں پڑھتے ہیں، لیکن نثر میں بھی نعت کا اپنا ہی مزہ ہے۔ تو آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ہماری محفل کو رونق بخشیں۔ بہت شکریہ۔ عرض وطن کے عالمی شہرت کے حامل ثناگو حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، اور اس جیسی بہت سی شعراء افاق نعتوں کے خالق جناب ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب کے ایک تازہ نعت کے میں چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ جب اشک چشم پشیمان سے نکل آیا، جب اشک چشم پشیمان سے نکل آیا، میں مشکلات کے طوفان سے نکل آیا۔ جب اشک چشم پشیمان سے نکل آیا، میں مشکلات کے طوفان سے نکل آیا، درود پڑھنے کا ایک فائدہ ہوا یہ بھی، درود پڑھنے کا ایک فائدہ ہوا یہ بھی، میں بے یقینی کے نقصان سے نکل آیا، میں بے یقینی کے نقصان سے نکل آیا، اور پے نجات بہانے کی تھی تلاش مجھے، پے نجات بہانے کی تھی تلاش مجھے، سو رستہ نسبت حسان سے نکل آیا، سو رستہ نسبت حسان سے نکل آیا، وہ بے نیاز کیا ان کے ذکر نے مجھ کو، وہ بے نیاز کیا ان کے ذکر نے مجھ کو، میں دام خواہش و ارمان سے نکل آیا، وہ بے نیاز کیا ان کے ذکر نے مجھ کو، میں دام خواہش و ارمان سے نکل آیا، متائے عمر رواں ہو جو شان کے شایاں، متائے عمر رواں ہو جو شان کے شایاں، جو ایک شعر بھی دیوان سے نکل آیا، جو ایک شعر بھی دیوان سے نکل آیا۔ اور شعر دیکھیے گا، ہوئی جو نعت تو میں شکر کرنا چاہتا تھا، ہوئی جو نعت تو میں شکر کرنا چاہتا تھا، وظیفہ سورہ رحمان سے نکل آیا، وظیفہ سورہ رحمان سے نکل آیا، ہرا بھرا مجھے رکھتا ہے سبزائے مدحت، تخیل دیکھیے گا، سبزائے مدحت، ہرا بھرا مجھے رکھتا ہے سبزائے مدحت، میں مطمئن ہوں کہ بیابان سے نکل آیا، میں مطمئن ہوں بیابان سے نکل آیا، مدینے جا کے کہا زائر حرم نے مجھے، مدینے جا کے کہا زائر حرم نے مجھے، تمہارا دل میرے سامان سے نکل آیا، تمہارا دل میرے سامان سے نکل آیا، ہوئیں حضور کی ایسی نوازشیں سرور، ہوئیں حضور کی ایسی نوازشیں سرور، میں دنیا داروں کے احسان سے نکل آیا، میں دنیا داروں کے احسان سے نکل آیا۔ اور جناب ہمارے بڑے دیرینہ رفیق ہیں اور بڑے پائیدار قلمکار ہیں وحید انصاری صاحب، ان کے کلام کے بھی اسی طرح اختصار سے چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ وہ خوش نصیب وہ کتنے ہیں شاد کام غلام، ایک آپ کا کام ہے ایک میرا کام ہے، لیکن یہ کام دیکھیے گا، وہ خوش نصیب وہ کتنے ہیں شاد کام غلام، جو تکتے رہتے ہیں روزے کو صبح و شام غلام، جو تکتے رہتے ہیں روزے کو صبح و شام غلام، خدا خدا ہے خدا کے سوا ہیں آقا کے، خدا خدا ہے خدا کے سوا ہیں آقا کے، نبی رسول کے حور و ملک تمام غلام، نبی رسول کے حور و ملک تمام غلام، وہ جس کے حسن کے چرچے ہیں ہے وہ آقا کا، وہ جس کے حسن کے چرچے ہیں ہے وہ آقا کا، بلال نامی حبش سے سیاہ فام غلام، بلال نامی حبش سے سیاہ فام غلام، برابری کا جنہیں زام ہے بتاؤ انہیں، برابری کا جنہیں زام ہے بتاؤ انہیں، کہ آقا آقا ہی ہوتا ہے اور غلام غلام، کیا بات ہے، کہ آقا آقا ہی ہوتا ہے اور غلام غلام۔ اور آخری اشعار دیکھیے گا، بروز حشر مقام ان کا دید نہیں ہوگا، بروز حشر مقام ان کا دید نہیں ہوگا، جو اہل بیت کا کرتے ہیں احترام غلام، جو اہل بیت کا کرتے ہیں احترام غلام، زمانے بھر کے وہ خاصوں سے خاص ہوتا ہے، زمانے بھر کے وہ خاصوں سے خاص ہوتا ہے، میرے حضور کا ایک عام سے بھی عام غلام، میرے حضور کا ایک عام سے بھی عام غلام۔ اور آخری تین اشعار ہیں کہ بروز حشر سبھی نفسی نفسی بولیں گے، بروز حشر سبھی نفسی نفسی بولیں گے، پکاریں گے میرے آقا میرے غلام غلام۔ اور کسی کو پار لگانا ہو بخشوانا ہو، کسی کو پار لگانا ہو بخشوانا ہو، یہ چھوٹے چھوٹے تو کرتے ہیں ان کے کام غلام، یہ چھوٹے چھوٹے تو کرتے ہیں ان کے کام غلام۔ اور مقطع دیکھیے کہ میرے نبی کا کرم ہے سخنوروں پہ وحید،
میرے نبی کا کرم ہے سخنوروں پہ وحید، جب اذن ہوتا ہے کہتے ہیں تب کلام غلام، غلام کیا بات، جب اذن ہوتا ہے کہتے ہیں تب کلام غلام، کیا بات کہتے ہیں ہے، تب بہت ہی خوبصورت انداز میں مصور رضوی صاحب جو ہے بڑا خوبصورت کلام جو ہے پڑھ رہے تھے، اور داد دیے بغیر کوئی بھی نہیں رہ سکتا، ایسی ہے، بالکل ایسی ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھ رہے تھے. اور میرا خیال ہے اسی کے ساتھ نشریات میں آگے بڑھتے ہیں. پہلے تو آپ ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ آج کا ٹاپک آپ کو کیسا لگا؟ یہ ٹاپک جو ہے قبلہ، جیسے میں نے کہا کہ جب من حیث القوم من حیث المجموعی ہر بندہ کی ذمہ داری ہے، تو علماء کی بھی ذمہ داری ہے، اور علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کو بلاؤ دین کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے، اور اس کے حضور کے توسل سے ہمیں یہ حکم ہے، اور علماء کو یہ حکم ہے، واعظین کو، مبلغین کو، داعین کو یہ حکم ہے کہ جب آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے تو حکمت سے بلانا ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ وموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھی باتوں کے ساتھ بلائیں، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر مجادلہ کرنا پڑ جائے تو مجادلہ بھی کریں. تو یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلائیں. جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے ٹاپک میں کیا دیکھا، تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمیں بطور ایک معلم یا بطور ایک دین کا ایک شاگرد ہونے کے ناطے ہمیں بتانا چاہیے کہ کہاں کہاں جو غلط ہے اور کہاں کہاں پہ جو کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے. اور دوسرے نمبر پہ علماء کے لیے جو خاص ہے، دیکھیں نا، آپ اندازہ لگا لیجئے، میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں، بلکہ دو حدیثیں بتاتا ہوں، آپ نے اس میں کمپیریزن کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے جنت میں عالم دین داخل ہوگا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. پھر فرمایا شہید داخل ہوگا. کیا بات. پھر کہا ایماندار تاجر داخل ہوگا. یہ دیکھیں کیا رتبہ ہے، رتبہ دیکھ لیں آپ. اچھا، عالم دین کا یہ رتبہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کا تو یہ اپنا، آپ جانتے ہیں کہ حافظ قرآن، باعمل حافظ قرآن کا تو یہ درجہ ہے نا کہ اس دن جو قاری ہوگا وہ حافظ ہوگا، اور جو سامع ہوگا وہ خود خدا ہوگا. کیا بات ہے، سماعت کر رہا بالکل ہوگا، ایسی ہے، اور کہے گا پڑھتا جا اور اپنے درجے پاتا جا، جہاں پر ناس پہ پہنچے گا وہ تیرا درجہ ہوگا. کیا بات ہے. یہ تو حافظ قرآن، باعمل حافظ قرآن کی بات ہو. اب عالم دین کی کیا شان ہے؟ عالم دین کو کھڑا کر دیا جائے گا جہنم کے دروازے کے سامنے، اور لوگ گزر رہے ہوں گے، اور جب وہ لوگ دیکھیں گے عالم دین کو تو کہیں گے جناب آپ کو میں نے پانی پلایا تھا، آپ نے مجھے فلاں مسئلہ بتایا تھا، میں نے آپ کی فلاں خدمت کی تھی، میں نے فلاں، حضور آج میں پریشانی میں ہوں تو میری آپ جو ہے وہ بخشش فرما دیں، اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیں، شفاعت کر دیں. تو وہ عالم دین ان گناہ گاروں کی شفاعت کرے گا. یہ مقام ہے عالم دین کا، اور پہلے جنت میں داخل ہوگا. اب یہ دیکھ لیجئے، یہ تین لوگوں کی جو میں نے بات کی ہے، یاد رکھنا ہے، عالم دین، شہید، ٹھیک ہے، اور ایماندار تاجر، یہ جنت میں داخل ہوں گے پہلے. اب حضور کا دوسرا فرمان سنیں. حضور نے فرمایا سب سے پہلے عالم دین جہنم میں جائے گا. اللہ حکم، مطلب کہ اگر سب سے پہلے جنت مل رہی ہے تو سب سے پہلے دوزخ میں بھی پھر. اور فرمایا کہ شہید جہنم میں جائے گا. اللہ، اندازہ لا لو تسی علی بھائی، شہید جہنم میں جائے گا. پھر کہا تاجر جہنم میں جائے گا. آپ نے جو بات کی ہے نا ریاکاری کی، یعنی میں نے آپ کو کہا کہ جو علماء کو سنتے ہیں، جو صحیح نعت خوانوں کو سنتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کا کیا مرتبہ ہے اور کس طرح ان کی خدمت کرنی ہے، اور وہ بھی دین کے لیے وہاں جاتے ہیں. اور جو پیشہ ور ہیں اور جن کو پتہ ہے کہ جناب انہوں نے زبان کا چسکا لینا ہے، سماعتوں کا چسکا لینا ہے، تو پھر اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں دونوں طرف. میں آپ کو یہ اس کی بات غور سے سن لیجیے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ سب سے پہلے جنت میں بھی یہ جا رہے ہیں اور جہنم میں بھی جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا، عالم دین آئے گا اور کہے گا کہ جناب، اللہ فرمائے گا ہاں بھائی یا اللہ ساری زندگی تیرے اوپر صرف کر دی، تیرے دین کی خدمت کی، نمازیں پڑھائیں اور لوگوں کو کتابیں لکھی، واعظ کیا، نصیحتیں کی. تو اللہ فرمائے گا میں نے تجھے شیخ الاسلام، حجت الاسلام اور عالم دین اور شیخ الفقہ والحدیث اور فلاں جتنے تیرے القابات تھے نا میں نے لگوا دیے، تیرے اشتہار بھی لگوا دیے.
تو نے یہ سب کچھ اپنی ریاکاری کے لیے کیا تھا تو تیرا میں نے ڈنکا دنیا میں بجوا دیا تھا, تو نے میرے لیے نہیں کیا. اللہ اکبر. اب شہید کو بلایا جائے گا کہ ہاں بھئی آپ آئیے, کہا کہ یا اللہ اس سے بڑھ کے کیا, میں نے اپنی جان دے دی. کہا جان اس لیے نہیں دی, جان اس لیے دی تھی کہ تجھے لوگ بہادر کہیں, تجھے فلاں اعزازات ملے, نشان حیدر ملے, فلاں ملے, جو بھی, تو وہ میں نے سارے تجھے دلوا دیے تھے. تو نے میرے لیے جان نہیں دی تھی, تو نے اپنی بہادری کو منوانے کے لیے جان دی تھی, لہٰذا اب تو جہنم میں جا. ریاکاری. اور تاجر, میں نے تو جناب اتنے گروسری آئٹمز بھیجی تھی, میں نے اتنے فقراء کو کھانا کھلایا تھا, میں نے اتنی جناب اپنا رمضان کے اندر میں نے اتنی افطاریاں کروائی تھیں, اتنی سحریاں کروائی تھیں, تو بھائی میری تو جنت بنتی ہے نا. تو اللہ فرمائے گا میں نے تو بھائی تیرا نام کروا دیا کہ تو بڑا سخی ہے, تو یہ سارے سیٹھ صاحب اور میاں صاحب اور فلاں یہ بڑے القابات ہے تیرے, تو نے یہ سب کچھ ریاکاری کی وجہ سے کیا تھا, اپنی شہرت کے لیے کیا تھا, لہذا تیری میں نے وہاں شہرت کر دی تھی, اب تو جہنم میں جائے. اب اندازہ لگائیں کہ ریاکاری جو ہے انسان کو سارے اعمال ضائع کر جہنم میں داخل کروا سارے اعمال ضائع کر دیتی ہے. بلکہ میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. میں نے دیکھا ہے جہاں پہ ہم نے بات کی کہ مولویوں کے حوالے سے, کہ علماء کے حوالے سے وہاں پہ کیا معاملات ہیں, کہاں پہ خرابی آ رہی ہے, وہاں پہ مجھے بتائیں کہ بطور ایک عوام جب ہم کسی معلم کو, کسی علماء کو اپنے گھر دعوت دیتے ہیں, مدعو کرتے ہیں یا نکاح پر بلاتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کا نکاح پڑھا دیں, تو کیا رویہ ہوتا ہے؟ آپ کچھ ایک بڑی تلخ حقیقت معاشرے کی بتا رہے تھے. دیکھیے پہلی تلخ حقیقت تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ, کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے. تو وہ کون سا علم ہے؟ اگر کوئی اکاؤنٹنٹ نہیں بنا, اگر کوئی ڈاکٹر نہیں بنا, طبیب نہیں بنا, حکیم نہیں بنا, انڈسٹریلسٹ نہیں بنا, تو کیا اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ بھائی آپ نے یہ کیوں نہیں بنا؟ تو ایک کیٹیگری ہے علم کی جس کو علم الفرائض کہتے ہیں, یعنی وہ علم جو جس سے آپ نے زندگی گزارنے کا اسلوب سیکھنا ہے, جس میں آپ کو پتہ ہے آپ کے فرائض کتنے ہیں, ان فرائض کو کیسے نبھانا ہے, آپ کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کا علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے. اور اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے اس دن کوشچن کرے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بنیادی چیز تو ہمیں قرآن سے ملنی ہے. تو ہم جو قاری پڑھانے آتا ہے ہم اس کا کیا احترام کرتے ہیں, ہم اس کو کیا سپورٹ کرتے ہیں؟ یقین کریں میں جب پڑھاتا تھا بیکن ہاؤس وغیرہ میں, اس وقت اے لیولز او لیولز کی 40,000 روپے ایک سبجیکٹ کی ٹیوشن فیس تھی, 1 گھنٹے کی. اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ آج اس مہنگائی کے دور میں 1500, 1000 روپیہ, 2000 روپیہ, اور وہ بھی قاری صاحب جا کے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے بھی آئیں گے. تو یہ ہے توہین. میں اس میں کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو جس طرح ہم اسکولوں میں بھیجتے ہیں ایسے اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں, مساجد میں بھیجیں, وہاں اہتمام کریں, محلے میں وہاں جا کے وہ بچے قرآن کا, تاکہ ان کو پتہ چلے قرآن کی اہمیت کیا ہے. اور جو آپ نے دوسری تلخ حقیقت میں نے آپ نے پوچھی ہے کہ وہ آپ دیکھ لیجئے, ابھی رمضان آئے گا, کیا حافظوں کی خدمت ہوتی ہے اس سے اندازہ ہو جائے گا, کیا علماء کی خدمت ہوتی ہے اس سے اندازہ, جو امام مسجد ہے, جو مؤذن ہے, جو خادم اس کی کیا خدمات کرتے ہیں اس سے اندازہ ہو جائے گا. پھر آپ دیکھ لیں کہ نکاح خان کو کیا دیتے ہیں. آپ دیکھیں, یقین کریں بار بار پوچھتے ہیں جناب گورنمنٹ کی فیس کتنی ہے, وہ جو نادرہ کا سرٹیفکیٹ بننا ہے اس کی کتنی فیس ہے, تو آپ کتنی, یہ آپ نے 5000 کیسے مانگ لیا ہے, یا آپ نے یہ 10,000 کیسے مانگ لیا, یہ آپ نے تو 2,000 روپے دینا ہے, وہاں پہ آپ نے تو 1,000 روپے فیس ہے, تو آپ بقایا آپ رکھیں گے. اتنے سوالات کرتے ہیں. وہاں پہ جو بینڈ باجا اور جو خرافات ہو رہی ہوتی ہیں ان سے نہیں پوچھا جاتا کہ جناب یہ وہ جو پیسے لے رہے ہیں, وقت کے پیسے لے رہے ہیں, وہ بھی تو آئے نا خدمت کرنے. ایک بندہ وہ جو مولوی صاحب ہوتے ہیں بیچارے, ہم جاتے ہیں نا جب, وہ ساری خرافات ہو رہی ہوتی ہیں, وہ جو مولوی صاحب ہیں نکاح خاں, وہ علیحدہ ایک علیحدہ کمرے میں بیٹھے انتظار کر رہے ہوتے ہیں جب ہمیں بلایا جائے گا, جیسے نکاح پڑھاتے ہیں اس کے بعد. بالکل ایسے ہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ جو ہے علی حسن نے ہمیں جوائن کیا ہے اور یہ پنجابی کلام ہمیں پڑھ کر سنائیں گے. ماشاءاللہ. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ رضوان عنکم رجسا واہل بیتہ طاہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعتیہ کلام پنجابی زبان میں آپ تمام سماعتوں کی نظر کروں گا. جگ کھاندا کھاندا تھک جاندا, جگ کھاندا کھاندا تھک جاندا, جگ کھاندا کھاندا تھک جاندا, سرکار کھواندے تھک دے نہیں, جگ کھاندا کھاندا تھک جاندا.
جگ کھاندا کھاندا تھک جاندا سرکار کھواندے تھک دے نہیں جگ کھاندا کھاندا تھک جاندا سرکار کھواندے تھک دے نہیں کئی رج دے رج گئے نے کئی رج دے گئے نے سرکار رجوں دے تھک دے نہیں جگ کھاندا کھاندا تھک جاندا. اور شعر سنیے گا. اسی رج کے خطا کیتی سرکار نے پھر بھی عطا کیتی اسی رج کے خطا کیتی سرکار نے پھر بھی عطا کیتی اسی بدیاں کر تھک گئے اسی بدیاں کر تھک گئے سرکار بچاں دے تھک دے نہیں جگ کھاندا کھاندا تھک جاندا. سانو اپنے سارے چھٹ گئے نے سجن پھیر کے لنگ گئے نے سانو اپنے سارے چھٹ گئے نے سجن پھیر کے لنگ گئے نے اسی اپنا آپ گوا بیٹھے اسی اپنا آپ گوا بیٹھے سرکار نبھاندے تھک دے نہیں جگ کھاندا کھاندا تھک جاندا. اور آخری شعر ہے. اختر دل چھوٹا نہ کر تو سونے دا بلاوا آوے گا اختر دل چھوٹا نہ کر تو سونے دا بلاوا آوے گا ہر سال کروڑاں جاندے نے ہر سال کروڑاں جاندے نے سرکار بلاندے تھک دے نہیں جگ کھاندا کھاندا تھک جاندا جگ کھاندا کھاندا تھک جاندا سرکار کھواندے تھک دے نہیں جگ کھاندا کھاندا تھک جاندا سرکار کھواندے تھک دے نہیں کئی رج گئے نے کئی رج گئے نے سرکار رجوں دے تھک دے نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بہت خوبصورت ماشاءاللہ سے. اور مجھے لگتا ہے ہم ڈسکشن میں آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر وقاص نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں اسپیسیفکلی جب ہماری والدہ تھی یا جب ہم چھوٹے تھے تو بہت احترام ہوتا تھا. جو ہمیں سپارہ پڑھاتی تھی باجی کہ سب سے پہلے ان کے گھر کھانا دے کر آنا ہے یا عید ہے یا سم تھنگ اس طرح سے بہت اہتمام کیا جاتا تھا اور ان لوگوں کا بہت خیال رکھا جاتا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. بلکہ میں ایک چیز شیئر کرتا ہوں کہ کچھ عرصہ پیچھے جائیں تو ہوتا یہ تھا کہ جس بچے کی شادی ہوتی تھی اس میں اس کے قاری کو اس کے امام کو اس کے استاد کو بلایا جاتا تھا اور بتایا جاتا تھا کہ یہ ان کے استاد ہیں اور اتنی عزت دی جاتی تھی. اور اب ایک وقت ہے اب مطلب کہ جس طرح کی خبریں آتی ہیں مطلب کہ قاری بھی شاید وہ اس منصب کو بھول گئے کہ استاد کا کیا درجہ ہے اور شاید ہم لوگ بھی احترام دینا بھول گئے. دونوں طرف سے غلطیاں ہونے لگی.
آپ دیکھیں دو چیزیں، ایک دیکھا دیکھی اور دوسرے نمبر پہ مٹیریلسٹک جو اپروچ ہو جاتی ہے. جی جی بالکل. جب کوئی چیز اپنا ایک چیز کی خرابی پھیلتی ہے تو اس کا اثر سارے طبقات پہ آتا ہے. وہ عوام پہ بھی آتا ہے، وہ اشرافیہ پہ بھی آتا ہے، حکمرانوں پہ بھی آتا ہے، علماء پہ بھی آتا ہے، ہر شعبہ ہے زندگی کے اوپر اس کا آتا ہے. اب دیکھیے نا کہ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، آپ دیکھیں کہ مسیحا ہے ڈاکٹر، آپ اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی فیلڈ کے اندر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کا مطبع نظر صرف پیسہ کمانا، مٹیریلسٹک ہے. اتنی فیسیں ہیں جہاں آپ کے وہ اس سے کہتے ہیں ہم نے اتنا اپنا، جیسے بہن پوچھ رہی تھی کہ اتنا ہم نے لگایا ہے تو وصول بھی کرنا ہے. تو یہ ذہن نہیں. خدمت خلق، دین جو ہے وہ آسانی کا نام ہے. دین جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کون سے ہم سے پیسے لیے ہیں جو انہوں نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا. تو یہ نظر کہ انسانیت کو زندہ رکھنا چاہیے، انسانیت کی. نہیں وہ وصول کرنے والی بات نہیں تھی. نہیں جی میں بتانا چاہ رہا ہوں، بعض اوقات کہ ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے معاش کو چلانے کے لیے، اپنی زندگی کو چلانے کے لیے جو ہے وہ تو ضروری چیزیں ہیں، لیکن اس سے حد سے بڑھ کر جب ہم پروفیشنلزم کے 10 منٹ کے 5 لاکھ مانگ رہے ہیں، لیکن وہ آپ نے بات وہیں پہ مکمل کر دی تھی کہ علماء جو ہیں جی انبیاء کے علماء کی بات وارث نہیں، ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو دوسرے طبقوں کے لوگ ہیں. ویسے ایک اور چیز ہے، میں نے دیکھا کہ ہر چیز کا گورنمنٹ نے ریٹ لسٹ نکالی ہوئی ہے، تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی ہوتا ہے مطلب کہ آپ لوگوں کی کوئی اپنی کوئی کمی نہ کہ کوئی کیا اس کا کس طرح سے بس کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے ایک محفل کا 5 لاکھ لینا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، میں کیونکہ کافی تلخ باتیں کر چکا ہوں تو یہ واقعی ایک حقیقت ہے کہ جی مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ایک تو ظاہر ہے کہ مثال کے طور پہ علماء ہی علماء کو اگر بلائیں تب بھی علماء آپس میں، یا نعت خان کو بلائے تب بھی وہ آپس میں گفتگو نہیں کہتے ہمارے سیکٹری سے بات کریں. اچھا ہاں جی. اچھا تو ان کی کوئی جیسے بھی مجھے پیچھے شاہد بھائی نے بتایا کہ جیسے کرکٹرز ہیں ان میں اے لسٹ جو ہے بی کیٹیگری ہر شخص کی ہوتی ہے، تو اس میں بھی کوئی ہوتا ہے کہ یہ اے کیٹیگری کا نعت خواہ ہے یہ 10 لاکھ لے گا 5 لاکھ لے گا، جیسے میڈیا اس کی ہوتی ہے ریٹ لسٹ؟ ویسے اگر منگوا سکتے ہو آپ؟ بالکل اسی طرح آپ نے مجھے ویسے بھجوانی ہے، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ریٹ چل رہا ہے. اس میں یہ ہے سر کہ جو ایک خاص طبقہ ہوتا ہے وہ ایک خاص اس میں، بس آپ مجھ سے بہت ساری باتیں پوچھوائی جا رہے ہیں. روزے کا وہ جو افطار کا وقت بھی ہو رہا ہے، میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کو روزہ بھی لگا ہے. جناب اگر آپ نے فلاں شہر سے فلاں شہر میں جانا ہے تو وہاں یہ ریٹ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ سفر کے تو آپ چارج کریں گے؟ اگر نہیں سفر کی بات نہیں ہے بھئی، وہاں کے ہم نے اتنے چارج کرنے ہیں. اچھا، یہ لاہور سے اگر بندہ فلاں ملتان جائے گا مثال کے طور پہ، کراچی جائے گا تو وہاں پہ ہم جناب اتنے پیسے لیتے ہیں کیونکہ ہم فلاں محفل میں بھی اتنے وصول کیے. وہ پھر ساتھ دلائل دیتے ہیں کہ پچھلے سال ہم وہاں آئے تھے یا آپ کے اس جگہ پہ اس علاقے میں آئے تھے تو ہم نے اتنا چارج کیا. ایک اور بات بھی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ مہربانی کریں چلیں کوئی نہیں اللہ رسول کی بات کرنی، تو کہتے ہیں نہیں پھر وہ مارکیٹ میں ہو جاتا ہے، ہم پیسے کم بھی لے لیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ہم ابھی معذرت کر لیتے ہیں. ہاں وہ پھر مارکیٹ میں ایک ہوا پھیل جاتی ہے کہ یار یہ کم پہ بھی پڑ دیتا ہے. اچھا یہ چیز بڑی مینٹین کی جاتی ہے اس حوالے سے، یہ کیا افسوس ہی ہے. لیکن بلوانے والوں پر حیرت ہے نا جو اتنے پیسے خرچ کر ان کو بلوا رہے ہیں. وہ اپنے محلے کے جو جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ وہ جو قاری صاحب تھے، جو امام مسجد تھے، جو مؤذن تھے، جنہوں نے آپ کو وہ 5 ٹائم اذان دیتا ہے، جو آپ کو دین کے لیے بلاتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، مسجد کی صفائی کرتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے. ہم ان کو چھوڑ کے جب ہم زبان، میں نے بات کی کہ جب آپ زبان کا چسکا لیں گے، آپ سماعتوں کا چسکا لیں گے، تو جب وہ بات پروڈکٹ کو بیچنے کی آ جائے گی تو پھر جب وہ پروڈکٹ جب بکتی ہے تو اس کے پیسے تو وصول کیے جاتے ہیں. اچھا ایک مولانا ہے، عالم ہی ہے، مجھے ان کا پتہ نہیں نام لینا چاہیے نہیں، ہمارے ہی چینل پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی میں کپڑے پہنتا ہوں، گاڑی پہ آنا ہے، پھر ساتھ گارڈ رکھا ہوا ہے، جا کے میں نے کھانا بھی کھانا ہے، پھر میں نے اپنے معاملات بھی چلانے، تو مجھے تو پھر پیسے لینے ہی پڑیں گے. یہ نہیں پیسے لینے پڑنے کا معاملہ الگ ہے. نہیں وہ اس بات پہ کہتے تھے کہ نہیں چاہیے، اتنے ہی چاہیے. یہ تو غلط بات ہے. زیادہ راہ لینے میں کوئی حرج نہیں. میں زیادہ راہ سمجھنے نا، آپ کرایہ، آپ نے ایک بندہ گاڑی پہ گیا ہے، وہ تو بنتا ہے، وہ تو اس کی خدمت کرنا ہمارا حق، اور اس سے زیادہ اس کو پے کرنا. اور میں نے نہیں دیکھا، میں اس فیلڈ سے کافی عرصہ ہو گیا مجھے، کبھی محفلوں پہ ہمارے ٹی وی بیٹھ کے بات کی. اچھا تو آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مجلس پہ بلائے، جو محفل پہ بلائے، وہ آپ کو بلا اس لیے رہا ہے کہ وہ آپ کی میزبانی کرے گا. تو کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کی خدمت نہ کرے؟ اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمارے ہاں جب آپ کسی محفل کا انعقاد کرنے لگتے ہیں تو آپ بھی دیکھتے ہیں، مطلب کہ اگر آپ اپنے محلے میں خوبصورت پڑھنے والوں کی تصویر لگائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ اس طرح بات نہیں بنے گی. آپ جب تک کوئی صفحہ اول کے
कोई 6 नात ख्वां की बड़ी बड़ी फ्लैक्सें तस्वीरें लगवा के पूरे इलाके को नहीं बताएंगे कि लें जी चोई साहब मिलाद कराने लगे नहीं, चोई साहब ने मिलाद कराता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है और फिर कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से भी गलती है। डॉक्टर साहब अभी नात की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ना कल के टॉपिक में कुछ बड़े अहम सवाल थे, अगर अगले ब्रेक में हमारे पास वक्त हुआ तो वो इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल इस टॉपिक पे हमने बहुत जो है तफसीली गुफ्तगू कर ली है। और मेरा ख्याल है कि हमारे साथ जो हाफिजाबाद से हमारे भाई हाजी असद अमानत अली आए हैं, पहले इन्होंने जब नात शरीफ पढ़ी तो एक समा बांध दिया था, मैं चाहूँगा कि दोबारा एक बार समा बांधें और हमारी महफिल को रौनक बख्शें। बांधे हाथों की मेरी लाज निभाए रखना, बांधे हाथों कि मेरी लाज निभाए रखना या मोहम्मद, मुझे दामन रखना, बांधे हाथों। सदका हसनैन का दे दीजिए तसल्ली, आका हमको बेदर्द ज़माने से बचाए रखना, बांधे हाथों कि मेरी लाज निभाए रखना, बांधे हाथों। और दीद हो जाए सरे महफिल आका दीद हो जाए सरे महफिल आका, हम हैं प्यासे आका, हम हैं प्यासे, हमें नजरों से पिलाए रखना, बांधे हाथों कि मेरी लाज निभाए रखना, या मोहम्मद, मुझे दामन में छुपाए रखना,
باندھے ہاتھوں. ویلکم بیک ناظرین. رمضان نشریات میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. نشریات میں آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ افطار کا وقت قریب آ رہا ہے اور یہ لاہور بروسٹ والوں کو پتہ لگ جاتا ہے, تو انہوں نے لاہور بروسٹ نے ہمارے لیے افطار بھیجے ہیں اور بڑا ہی بہترین انداز میں یہ باکسز بنائے گئے ہیں. کیوں جی؟ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں ہیپی میل ہوتا ہے اس میں, اور ہم بہت انجوائے کرتے ہیں. ایک بڑا اچھا سائز کا بروسٹ ہوتا ہے, اس کے علاوہ بریڈ کے پیس ہوتے ہیں, اس کے علاوہ فرائز, اور اس کے علاوہ سموسہ وغیرہ بھی جو ہے انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ بھجواتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس 2 بائکس موجود ہیں جو عید کے تحفے کے طور پر ہم انشاءاللہ آپ احباب تک پہنچائیں گے. اور یہ ایک بائک بھجوائی گئی ہے فرائی چکس کی جانب سے, اور جو دوسری بائک ہے وہ بھجوائی گئی ہے رحیم سٹور کی جانب سے. اور رحیم سٹور کے جتنی بھی برانچز ہیں وہاں پر تمام اشیاء پر 20 سے 30% جو ہے ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے رمضان آفر کے تحت, تو آپ احباب وہاں پہ جا کر اس ڈسکاؤنٹ سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ حافظ سعد رزاق موجود ہیں, ہمیں نعت رسول مقبول سنائیں گے. جی بسم اللہ صاحب. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ, عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ, دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ. نماز تیرا سوالی نہیں, تیرے در سے گیا کوئی خالی, ہوا ہے نہ مایوس تیرا سوالی نہیں, تیرے در سے گیا کوئی خالی. غریبوں پہ رحم کر یا الہی, مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جزاک اللہ, بہت خوبصورت. آگے بڑھتے ہیں ہم اور نعت لیتے ہیں. نعت لے لیں, نعت میں لیتے ہیں اختتام پہ, کیونکہ وقت کی کمی ہے. میں چاہ رہا ہوں ایک بڑا اہم ٹاپک ہے, اس پہ پہلے بات چیت کر لیں. ڈاکٹر صاحب کل ایک ٹاپک آپ سے میں نے ڈسکس کرنا تھا, ٹاپک بڑا اہم ہے. میں سمجھتا ہوں وہاں پہ کہیں نہ کہیں علماء جو ہے اس چیز کی اہمیت پہ زور نہیں ڈال رہے. کل ہمارا خواتین کے حوالے سے ٹاپک تھا, خواتین کے حوالے سے دن بھی تھا. مجھے بتائیں کہ ایک خاتون کے لیے نکاح کے لیے کیا کیا چیز, کیا کیا شرائط امپورٹنٹ ہیں؟ یہ تو بڑا اہم کوشچن ہے آپ کا. جی جی. خاتون کے لیے نہیں, 2 پارٹیاں ہیں, ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے.
تو جانبین کے لیے نکاح کے لیے کیا کیا شرائط ہیں؟ نہیں، میں خواتین کے حوالے سے اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے کم عمری کی شادی. اچھا جی اور نکاح نامہ بھی مجھے نہیں لگتا کبھی پڑھوایا ہوگا گھر والوں نے, اس کہ وجہ اس سے میں کیا پوچھ رہا ہوں شرائط کہ ہیں. ایک بچی ایک بیٹی جس کا نکاح کرنے لگے ہیں اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ شرع نے کیا بتایا کہ کب ایک خاتون کا نکاح کیا جا سکتا ہے؟ جب لڑکی نابالغ ہو تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. نابالغ کا؟ نابالغ کا کیا نابالغ کا نکاح ہو نابالغ جاتا کا ہے؟ نکاح ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے لیکن رخصتی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اور جب وہ لڑکی بالغ ہو جائے اس وقت اس سے پوچھا جائے گا. اگر وہ یہ اعتراض کرے کہ مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے اور مجھے یہ لڑکا پسند نہیں ہے, تو وہ نکاح فاسد ہو جائے گا. نہیں اچھا ایک آپ نے سن لیجیے نا, یہ بنیادی چیز ہے. ٹھیک ہے. نکاح بلوغت سے پہلے بھی ہو سکتا ہے لیکن ولی کی اجازت کے ساتھ. دوسرے نمبر پہ جب وہ لڑکی رخصتی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ لڑکی بالغ نہیں اچھا ہو جائے. ایک سیکنڈ, اس کنسیپٹ میں مجھے سمجھ نہیں دیں. آپ نے کہا اگر بالغ ہے اور وہ نکاح نہیں کرنا چاہ رہی تو نکاح نہیں ہوگا, پھر بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ بالغ نہیں ہے, اس کا نکاح کر دیا آپ نے کہا نکاح ہو گیا, لیکن وہ بالغ ہوتی ہے تو کہتی کہ میں تو نہیں کر سکتی, تو وہ فاسق ہو جائے گا. بالکل. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کی رضامندی سب سے رضامندی بالکل ٹھیک ہے. کیا نکاح کے لیے صرف شرط بالغ ہونا ہی ہے؟ ظاہر ہے جی, عاقل اور بالغ ہونا. عاقل اور بالغ ہونا, ٹھیک ہے. بالغ کا تو پتہ لگ جاتا ہے جسمانی طور پہ, عاقل کا کیسے پتہ لگے گا؟ جیسے ہی انسان بالغ ہوتا ہے تو اس کا شعور بیدار ہو جاتا ہے. نہیں میری بات سنیں, میں اگر فرض کریں آج ایک جدید دور ہے, ایک بچہ 10 سال کی عمر میں یا 12 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا, کیا ہم اس کو اس معاشرے میں عاقل سمجھیں گے؟ کیا ہم اس کو اپنے گھر کی شاپنگ کے لیے 20,000 روپے دیں گے 12 سال کے بچے کو کہ جاؤ بیٹا لے آؤ؟ عاقل کی کیا مطلب کہ ہمیں یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ بچہ اس قدر یہ ذہنی طور پہ باشعور ہو گیا کہ اب اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو یہ بتایا ہے کہ جب شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے نکاح کرنے میں, جب وہ لوگ بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دیا جائے, یہ حضور کا فرمان ہے. بلکہ آقا علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے, سن لیجئے. دیکھیے یہ ذہن میں رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں پہلا مدرسہ ہے. ٹھیک ہے. تو ابتدائی دور سے ہی اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کی تربیت کریں. اس کی بلوغت سے پہلے بہت سارے معاملات, جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے, بچہ ہو یا بچی ہو, اس کو آپ نماز کی تلقین کریں. جب وہ 10 سال کا ہو تو اس کو مار کر بھی اگر وہ, تاکہ اس کی ہڈیوں کے اندر نماز رس جائے. جب وہ بالغ ہو تو آٹومیٹکلی وہ نماز کی طرف جائے. میں اسی طرح سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. تو جو آپ نے سوال کیا نا کہ وہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ عاقل ہے کہ نہیں ہے, تو وہ اس کے عمر کے اعتبار اس میں نہیں شریعت کرتی کہ جی وہ اگر 20 سال کا, جیسے ہم نے کہا کہ 18 سال کا ہوگا, تو یہاں تو 18 سال کے بھی ایسے بچے ہیں جن کے اندر عقل کوئی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ ہے کہ وہ نکاح کر سکتے ہیں, قانونی طور پہ کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوغت کے ساتھ نکاح کا تعلق ہے. یعنی یہ کہنا کہ عقل سے مراد اگر آپ علم لے رہے ہیں نا تو وہ ایک الگ چیز ہے. نہیں, میں آپ کو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک دور تھا جو خوراک تھی وہ دیسی تھی, تو بلوغت جو ہے 16, 17, 18 سال کی عمر میں جاتی تھی. اب ہم جو چیزیں کھا رہے ہیں اسٹیرائڈز ہیں وہ 8, 9 سال کی عمر میں ایک بچے کو بالغ کر رہی ہیں. لیکن اب بات سنیں کہ جس بچے کو بالغ کیا جا رہا ہے, جو ایک نسل شروع کرنے لگا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر آپ خود کفیل ہیں تو اپنی جس کے ساتھ نکاح ہوا اس کو ایک الگ چھت بھی دیں. اگر فرض کریں ہم 8 یا 9 سال کے 2 بچے بالغ ہو گئے, ان کا نکاح کر دیتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں 10 سال کی 12 سال کے ہو گئے, مطلب کہ 12 سال بھی مطلب ویسے عمومی طور پہ جو مثال کے طور پر جیسے آپ نے کہا نا کہ عرب کنٹریز کے اندر ذرا بچے جو ہیں وہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں. یورپ جہاں پہ ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں پہ ابھی دیکھیں اب کئی علاقے ایسے ہیں یورپ کے جہاں پہ 21 سال کا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے, کیونکہ وہ بلوغت کا معاملہ ان کا. تو جہاں بالغ ہو جائے تو وہاں پہ اس کو نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, شریعت منع نہیں کرتی. جب منع نہیں کرتی تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. ہاں آپ نے جس طرح ریاست کرتی ہے کہ ریاست جو ہے وہ جس طرح 18 سال کا, اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پنجاب کے اندر 16 سال کی لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے, لیکن ادر جو پروونسز ہیں ہمارے سرحد ہے KPK ہے بلوچستان, وہاں 18 سال کی عمر میں. تو یہ اپنی طرح قانون سازی کی. شاہد بھائی نے پیچھے سوال دیا کہ 18 سال کی بچی کو ہم عاقل اس حوالے سے تصور کرتے ہیں کہ اب سے وہ حکمران جو بھی چنا جائے گا اس میں اپنی رائے کا اظہار کرے گی. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے ازیوم کیا نا, چلیں یہ ریاست نے رکھ دی نا. نہیں میں اب وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر 16 سال کی لڑکی کا نکاح نہیں, میں ابھی حکومتی لحاظ سے الیکشن میں ووٹ کاسٹ نکاح وہ کر سکتی ہے نا. نکاح وہ پنجاب میں 16 سال ہے اور میرا خیال ہے غالباً سندھ میں 18 بقایا سارے پروونسز میں 18 سال. ٹھیک ہے.
میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کیا مطلب کہ شرعی طور پہ، کیونکہ یہ جو جس انداز میں جو ہم خوراکیں کھا رہے ہیں وہ ہمارے بچوں کو جلدی جوان کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں ہر بندہ 8-10 سال کی عمر میں اتنا باشعور تو نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی بہن بیٹی کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ مشترکہ طور پہ علماء کو بیٹھ کے اس حوالے سے کوئی ایج جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر دینی چاہیے کہ کم از کم اتنی ہے جو، کیونکہ اگر فرض کریں ایک بچہ 18 سال کی عمر میں بھی وہ پہنچ جاتا ہے اور وہ ذہنی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے تو ہم اس کو منع ہی کریں گے، علماء بھی منع کریں گے کسی بہن بیٹی کا. بات یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا نا اپنے لڑکے کے حوالے سے. اچھا ایک کالر ہیں، یہیں سے آپ کا جواب لیتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں عمران، ان سے بات چیت کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عمران صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ الحمدللہ. عمران بات کر رہا ہوں، لاہور سے بات کر رہا ہوں. عمران ٹھیک ہے، سوال کیجیے گا. آپ کا پروگرام بہت اچھا، بہت شوق دیکھتے ہیں ہم سر. تھینک یو سو مچ. ہاں سر، میں نے ایک سوال پوچھنا تھا مفتی صاحب سے. میں نے نا جی میرے نا والد صاحب بہت مبار ہو گئے ہیں، پچھلے سال بھی روزے نہیں رکھیں گے، اس دفعہ بھی رکھ رہے ہیں، تو ان کا کیا فیصلہ ہوگا، کیا ان کے لیے کیا حکم ہوگا، بتا دیں گے ذرا یہ مہربانی. ٹھیک ہے، اوکے. یہ بتا دیجیے. جی پہلے یہ بتا دیں. اچھا بھائی، آپ کے والد صاحب اگر روزے نہیں رکھ سکتے اور فیوچر میں بھی مستقبل میں بھی امید ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ پاتے، دائمی مریض ہیں، کچھ ایسے لوگ جیسے شوگر پیشنٹ ہو گئے، تو ان کے لیے جو دائمی مریض ہیں ان کے لیے شریعت کہتی ہے کہ وہ اپنی جگہ پر کسی اور شخص کا روزہ رکھوائیں اور کھلوائیں. ٹھیک ہے، یعنی اس مسکین کو کھانا ایام رمضان کے بعد نہیں، اسی وقت رمضان کے اندر. وہ اپنے بھی تو روزے رکھ رہا ہوگا. نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، میں ان کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہوں. نہیں میری بات سنیں، ان کے والد صاحب روزے نہیں رکھ رہے، میرے والد صاحب روزے نہیں رکھ رہے، کسی کو جو روزہ رکھوائیں گے وہ ابھی رکھوائیں گے رمضان کے روزے. اس کا اچھا مطلب کہ سحری اور افطاری کروا دے گا. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ جو بندہ جس حیثیت کے ساتھ ہے، مڈل کلاس ہے، اپر مڈل کلاس ہے، یا اپنا ہائی جینٹری ہے، تو جس طرح کا وہ خود سحر اور افطار کر سکتا ہے اس طرح کا سحر افطار کروائے گا. کیا پیسے دے دے یا اس کو سحر اور افطار بھجوا دے؟ اچھا مطلب کہ ایک شخص جو مسلمان ہے وہ روزے رکھ رہا ہے، وہ اس کو سحر اور افطار دی جائے، اس کے اپنے بھی روزے ہو جائیں گے اور ساتھ ان کا بھی کفارہ ہو جائے گا. جی اس کا وہ اپنا روزہ رکھے گا. ٹھیک ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا اور ان کی طرف سے جو ہے وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی کا حضور نے فرمایا نا حدیث، آقا علیہ السلام میں اگر آپ نے ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے بھی افطار کروا دی کسی کو، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی روزے کا ثواب ملے گا اور اس کے روزے ٹھیک ہے. مطلب کہ کفارہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو جو روزے دار ہے، آپ اس کی سحری اور افطاری کا اہتمام کریں گے، اس کو درخواست کریں گے کہ حضور آپ میرے طرف سے جو ہے روزہ رکھیں اور اس کو افطار کریں، تو آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا. ان کا تو وہ رمضان کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا. اب آئیں اس طرف جو ہم پہلے گفتگو کر رہے تھے. جی اس میں ہم نے جو گفتگو میں آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ علماء کو یہ چاہیے کہ وہ کوئی اپنا کم از کم ایج لمٹ جو ہے وہ مقرر کر دیں. یہ علماء اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل ہے، وہ اس کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی رائے دے سکتی ہے، اجماع امت ہو جائے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے. جو آپ نے بات کی بڑی ضروری ہے. میں ایک سکیم دیکھ رہا تھا کہ جس کے اندر باقاعدہ طور پہ بچوں کو انجیکشن لگا کر جوان کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ وہ جو جینڈر چینج کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ کیا جا رہا تھا، میں نے دیکھا. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھینسوں کو جو ٹیکے لگتے ہیں، انجیکشن لگتے ہیں دودھ کے لیے، اور اس مجھے ایک چیز میں آپ سے پوچھنا ہے، کیونکہ آپ امام مسجد بھی ہیں، آپ کے پاس بہت سے لوگ آ کے مسئلے پوچھتے ہیں. ابھی تک، کیونکہ میں یہ اپنے علم کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں اور ناظرین کے علم کے لیے، کہ ابھی تک کم از کم کتنی عمر کا بچہ آپ نے بالغ دیکھا یا کسی نے آ کے آپ سے پوچھا؟ کیونکہ اگر کوئی بچہ بہت جلدی بلوغت پہ پہنچے تو اس کے والدین فوری طور پہ علماء سے رابطہ کرتے ہیں کہ اب کیا کریں. ویسے مجھے تو آج تک 12-13-14 سال ٹھیک ہے میں لڑکے ظاہر ہے ہمارے پاس لڑکوں کے ساتھ جو ہے معاملہ ہے، اس میں یہی پوچھا جاتا ہے. اور یہ بھی اسپیشلی جیسے آپ نے اس دن سوال کیا تھا ایک پروگرام میں کہ جو والد ہے اس کے ساتھ اس طرح کی یا بھائی کی ایسی اٹیچمنٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اس کو گائیڈ کرے. اور یہی جو تو علم فرائض ہے جو میں نے آپ کو ابھی شروع میں بات کی، یہ سیکھنا ہم پر فرض ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ میں اپنے علم کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں. بہت سے احباب، میں یہاں پہ ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، ایک اور بڑا اہم سوال رکھنا ہے. اس سے پہلے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، ہر شخص اپنے علم کے مطابق سوال کرتا ہے. ایک خاتون نے اگر کوئی اپنی زندگی کے حوالے سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے. بھائی آپ کا نہیں ہے تو ہزاروں لوگوں کا ہے، وہ اس میں خیر کے طلب رکھتے ہیں. اگر وہ جو صاحب نے اپنے ازدواجی تعلق کا پوچھا، اگر آپ کا وہ مسئلہ نہیں ہے تو بہت سے لوگوں کا ہے. تو آپ مطلب کہ اپنے علم کے مطابق اس کو جج نہ کیا کریں. یہ اوورال دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، ان میں اس میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور ایک میں بہت پہلے کوئی
ایک دیکھا تھا کوئی ڈرامہ ٹائپ تھا, انہوں نے بڑی اچھی اس کی جو ہے تصویر کھینچی تھی کہ جائیداد کو بچانے کے غرض سے خواتین کا قرآن مجید سے نکاح کروا دیا جاتا ہے, اور ابھی بھی یہ ہمارے کچھ سندھ کے علاقوں میں ہو رہا ہے کہ بہنوں کا جو ہے قرآن مجید سے نکاح کروا دیا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنا, اس حوالے سے مجھے ایک تو شرعی احکامات کیا ہیں, اور مجھے بتائیں کہ کیا یہ شرعی طور پہ جائز ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہم کیونکہ بہت زیادہ ہمارے اوپر اثر رسوخ ہے ہندو تہذیب کا, وہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ یعنی درخت سے نکاح شادی کرا دی, کسی بت سے شادی کرا دی, کسی جانور سے شادی کرا دی, کسی ایسی یعنی کوئی غیر مری چیز کے ساتھ شادی بھی کرا دیتے ہیں, یعنی جنات کے ساتھ شادی کرا دیتے ہیں. اس طرح کے واقعات بھی ہم نے پڑھے ہیں. تو اسی طرح کے حالات میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن سے شادی کرا دی جاتی ہے جی کہ جی اب یہ قرآن پڑھے گی, تو یہ تو رہبانیت والا راستہ ہے نا, رہبانیت کا راستہ ہے. رہبانیت تو منع ہے اپنا اسلام کے اندر. یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ جنگلوں میں نکل جائیں اللہ کی عبادت کے لیے, اسلام کہتا ہے یہاں رہ کے دنیا کو بھی لے کے چلیں, ساتھ لے کے چلیں. یہی تو اسلام ہے. یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ اکیلے نکل جاتے ہیں اور جیسے رہبانیت اختیار کرتے ہیں, جیسے آپ کو بے شمار مذاہب میں بدھ مت کے اندر اور دیگر میں کہ آپ نکل جاتے ہیں اور کماتے کموتے نہیں ہیں, تو یہ مجھے صرف لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ کیا اس حوالے سے, کیونکہ ایک ازدواجی تعلق کی اپنی ضروریات اور نیڈز ہیں, اور اس اپنے کسی ذاتی فوائد کے لیے قرآن مجید کو شامل کر لینا, یہ کتنا بڑا, مطلب کہ مجھے تو سننے میں عجیب لگ رہا ہے. کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر وقاص صاحب موجود تھے, اور آج بڑی ہی جو ہے میننگ فل گفتگو ہوئی. آج کا ٹاپک بڑے اہم تھے اور بڑی اچھے انداز میں انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی. نشریات کا وقت جو ہے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, اور افطاری میں بھی چند منٹ رہ گئے ہیں, تو ہم آپ تمام احباب سے جو ہے اجازت چاہیں گے. اور اجازت تو ہم آپ سے چاہیں گے, لیکن میں درخواست کروں گا کہ جب ہم اینڈنگ کر لیتے ہیں, اس کا جو ہے اختتام کر لیتے ہیں, تو ہماری جو بہن ہے سکینہ صاحبہ, یہ ہمیں نعت رسول مقبول سنائیں گی. کیوں جی, آج کے لیے پھر ہمارا جو ہے ہم اجازت چاہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے جانے سے پہلے میں بتاتی چلوں, آج کا جو جوڑا میں نے ویئر کیا ہے وہ ہے مائی کلوزٹ بائی رافعہ عبداللہ, اور ان کا انسٹاگرام پیج ہے, لازمی وزٹ کیا جائے. ملیں گے اگلی نشریات میں, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. جی مس. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری. کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول سبب بار بار آپ سے ہے.